مفتی صاحب الٹی آنکھ کیوں پھڑکتی ہے، کس چیز کی نشانی ہوا کرتی ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی سیدھی یا الٹی یا خصوصی طور پہ جب ان کی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو لوگ کس چیز کی علامت سمجھتے ہیں اور یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے اور الٹی آنکھ کیوں پھڑکتی ہے اور سیدھی آنکھ پھڑکنے کی کیا وجہ ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اگر سامنے رکھ کر بات کی جائے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہی فیصلہ لینا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے ہمارے لیے وہی برحق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی کو اسلام میں حرام بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ بدشگونی ہے، یا کوا چیخ رہا ہے، یا الو رو رہا ہے، یا اس کے علاوہ اس طرح کی تمام باتیں جو عام ہیں لوگوں میں، تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں۔ تو اسلام میں بدشگونی کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو اگر کسی کی الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو الٹی آنکھ پھڑکی اور اس کے بعد اور ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ الٹی آنکھ پھڑکی تو کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری الٹی آنکھ پھڑک رہی تھی، ہمیں پہلے سے معلوم تھا، ہمیں اشارہ مل چکا تھا، ہماری الٹی آنکھ پھڑک رہی تھی اس لیے ہمیں نقصان ہو گیا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نقصان آپ کو ہونے والا ہی تھا۔ اچھا اگر وہ نقصان نہ ہوتا تو کوئی انسان نہیں سوچتا یار چلو وہ ایسے ہی پھڑک گئی، کوئی پھر خیال نہیں آتا کہ یار ہماری الٹی آنکھ پھڑک رہی تھی لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، نہیں۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تھوڑا سا بھی تو انسان کے ذہن میں فوراً خیال جاتا ہے کہ دیکھو ہماری الٹی آنکھ پھڑک رہی تھی اور اب ہمیں یہ نقصان ہو گیا۔ اور کسی کی سیدھی آنکھ پھڑکے تو اس سے یہ کرنا کہ بھائی ہماری سیدھی آنکھ پھڑکی، اب ہمیں ہمارے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ میرے بھائی آنکھ کا پھڑکنا، اور اچھا ایک بات سوچو، جن لوگوں کی آنکھ ہی نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو نابینا ہیں، ان کی آنکھ ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں بالکل ملی چپکی ہوتی ہیں، کھلتی نہیں ہے بچپن سے ان کی، تو اب ان کے ساتھ جو اچھائی برائی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جو حادثات بھی ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، تو ان کی تو آنکھ ہی نہیں ہے، پھڑک ہی نہیں رہی ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اگر تم کوئی کام کرو اور تمہارے کام کی کسی وجہ سے تمہارا کام سکسیس نہ ہو تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی انسان بائک سے گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب اس کے بعد وہ یہ کہے کہ ارے اگر میں اس راستے نہ جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تو یہ کہنے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کام غلط ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ میں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہا کرو کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ بھئی اگر ایسا نہ ہونے والا ہوتا تو اللہ تم سے کرواتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے بندے کی تقدیر لکھی۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل دھڑلے سے آپ جائیں کہ آپ اسپیڈ سے چلائیں، یہ نہیں، احتیاط اسلام نے بتائی ہے کہ آپ بائک کو بڑی اطمینان سے چلائیں۔ آقا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا کہ جو اپنے گھروں کی چھتوں کے منڈیر کو نہیں بناتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ تنہا خطرات کے راستوں پر سفر نہ کرو، تو یہ تمام چیزیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آئے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، ہم اپنے اونٹوں کو چھوڑے دے رہے ہیں، اور اگر وہ ہماری قسمت میں مقدر میں ہوں گے تو واپس آ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ پھڑکی تو کچھ ہو گیا، تو وہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہوتا ہی ہے۔ وہ اس بات پہ غور کیا کریں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں پھڑکی اور ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، تو آپ یہ سوچا کرو کہ یار اگر ہماری آنکھ نہیں پھڑکی تو پھر ہمارے ساتھ غلط کیوں ہو گیا؟ بھائی وہ تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر ہمارا یقین ہے، تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، اللہ پر یقین اور توکل بھروسہ رکھنا ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں پر بالکل بھی فوکس نہیں کرنا ہے، بلکہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔